بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو ویڈیو ہے یہ ہر قسم پریشانی سے نجات کے لیے ہے، اور ہر قسم پریشانی سے نجات کے لیے نبوی نسخہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ وظیفہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بھی کوئی حالات آتے تھے، جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی، لڑائی کے میدان میں کوئی پریشانی ہوتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہی وظیفہ فرماتے تھے۔ اور جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرماتے تھے اور ان کو یہ وظیفہ فرماتے تھے کہ یہ وظیفہ پڑھے۔ جس طرح کہ آج مسلمانوں پر حالات ہے، مسلمان پریشان ہے، ہر طرف کافروں کے ہاتھوں سے پریشان ہے، پریشانی میں مبتلا ہے۔ جس طرح ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائی پریشان ہے، تو یہ پریشانی ان پر نہیں، یہ تمام مسلمانوں پر ہے، اور تمام مسلمان ان کے بارے میں پریشان ہو جائے، اور تمام مسلمان ان کے بارے میں فکر مند ہو جائے، اور اللہ جل شانہ سے دعا مانگے اور ان کے لیے ہر قسم مدد کرے۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان کا جسد الواحد ہے، مسلمان ایسا ہے کہ جیسے ایک بدن کے ایک حصے میں درد ہو، بیماری ہو، تو تمام بدن پریشان رہتا ہے، اور اسی طرح تمام بدن وہ درد اور تکوں میں گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح ایسا نہیں کہ یہ جو مسلمان آج دنیا کے کسی بھی کونے میں پریشان ہے تو یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے کہ تمام مسلمان ان کے بارے میں پریشان ہو۔ کوئی بیت اللہ میں ہے تو وہ بھی ان کے بارے میں فکر مند ہو، کوئی مسجد نبوی میں ہے وہ بھی فکر مند ہو، کوئی اپنے مساجد اپنے گھروں میں ہو، اپنے مراکز میں ہو، کہیں بھی مسلمان ہو تو وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے پریشان ہو اور ان کے لیے دعا مانگے تاکہ اللہ جل شانہ ان کی مدد فرمائے اور ان کے لیے ہر قسم جانی اور مالی قربانی دے، تو پھر اللہ جل شانہ ان کی مدد فرمائیں گے۔ اگر ہر مسلمان یہ سوچے کہ وہ جانے اور ان کا کام، تو اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہر مسلمان ان کے بارے میں پریشان ہوگا، کیونکہ ان کے لیے بیت المقدس کے لیے، ان کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قربانی دی۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا بیت المقدس کے فتح کرنے کے لیے، اور فرمایا 1 مہینہ مسلسل لڑائی جھگڑے ہوئے اور پھر بھی کام نہیں بنا۔ وہ بھی دین پر لڑتے تھے، یہ بھی دین پر لڑتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد کہ بیت المقدس کو ہم شرک اور تمام چیزوں سے پاک کریں اور وہ قبضہ کریں، اور وہ عیسائی کہتے تھے کہ یہ ہمارا قبلہ، ہم ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ دونوں دین پر لڑتے تھے۔ تو اب آخر میں فیصلہ یہی ہوا، ان کے بڑوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے سردار کو دیکھیں گے۔ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا کہ مسلمانوں کا ایک سردار، ایک خلیفہ آئے گا اور ان کے اندر یہ نشانی ہوگی، پھر وہ بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ فرمایا کہ اپنے سردار کو، اپنے بادشاہ وقت کو، اپنے خلیفہ کو حاضر کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے دیکھا تو کہا کہ واللہ یہ وہی ہے جو ہمارے کتابوں میں موجود، کہ ان کا شکل صورت مبارک ایسا ہوگا، ان کے کپڑوں میں 13-14 پیوند لگے ہوئے ہوگے، وہ سادہ ہوگا، اور ان کا رنگ مبارک اس طرح ہوگا، ان کا حلیہ مبارک اس طرح ہوگا۔ فرمایا کہ ہم تم سے اب نہیں لڑیں گے، نہ لڑ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے عظیم فتح دیا۔ تو یہ بعد میں پھر مسلمان جب اللہ کے نافرمان ہوئے، مسلمانوں نے پھر اللہ جل شانہ کے احکامات کو چھوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا، پھر بیت المقدس ان کے ہاتھوں سے چلا گیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے کر آئے اور انہوں نے حملہ کیا، کئی دن لڑتے رہے، یہاں تک کہ بیت المقدس کو فتح کر دیا، تمام عیسائیوں کو نکال دیا، صلیبوں کو توڑ دیا، خنزیروں کو ختم کر دیا، اور بیت المقدس کو فتح کر دیا۔
اور بیت المقدس میں جب انہوں نے جو تبدیلی کی تھی وہ تمام تبدیلیاں ختم، بیت المقدس میں نمازیں پڑھنا شروع کی، اللہ جل شانہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اور اللہ سے شکر کی کہ اے اللہ آپ نے جو ہماری مدد کی اور آپ نے جو ہمارے ہاتھوں سے یہ بیت المقدس کو آزاد کیا، یا اللہ اس پر تیرا بہت شکر ہے۔ عیسائیوں کو 5 دن دی اور ان پر چند درہم و دنانیر مقرر کر کے تاکہ ہر آدمی وہ جمع کرے اور پھر یہاں سے نقل مکانی کرے۔ بعض وہ آئے، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، تو کہا چلو یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی چھوڑ دو، چلو معاف ہو گئے، سب کو چھوڑ دیا اور ان کے غلاموں کو آزاد کر دیا، ان کے جتنے باندیاں تھیں ان کو آزاد کر دیا، ان کے بچوں کو واپس کر دیا، اور بہت عدل اور انصاف کا معاملہ کر کے ان تمام کو وہاں سے بھگا دیا۔ مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے عظیم فتح دیا۔ تو دوستو، آج مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ بس یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ ہم جانی مدد نہیں کر سکتے ہیں، مالی مدد نہیں کر سکتے، کم از کم اعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہم وہ اعمال کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اس میں خیر ہے، برکت ہے، اس میں اللہ جل شانہ کی طرف سے مدد ہے۔ وہ اعمال کون سا ہے؟ ایسے حالات میں ہم سارے مسلمان 313 مرتبہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم یہ پڑھے۔ 300 اول بھی درود شریف پڑھے 11 مرتبہ، آخر میں بھی درود شریف پڑھے 11 مرتبہ۔ کوئی وقت کا قید نہیں، کوئی نماز کا قید نہیں کہ کس نماز کے بعد پڑھے، ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کسی ایک وقت کو مقرر کرے، کسی ایک وقت کو مقرر کرے، اور 313 مرتبہ بچے بھی پڑھے، مرد بھی پڑھے، اور اسی طرح عورتیں بھی پڑھے، گھر کے تمام افراد پڑھے، چھوٹے بڑے جوان سب پڑھے، بوڑھے پڑھے، سب پڑھے، مالدار بھی پڑھے، غریب بھی پڑھے، اور اس پہ پڑھتے وقت یہ دھیان ہو کہ اے اللہ مسلمان جہاں جہاں پریشان ہو ان کے تمام پریشانیاں دور کرے، اے اللہ مسلمان جہاں جہاں کافروں کے ہاتھ سے مار کھاتے ہیں، اے اللہ ان کو ان کے ہاتھوں سے چھڑا دے۔ اور خاص طور اس وقت میں فلسطین کے مسلمانوں کی نیت کر کے ذہن میں وہ لے کر آئے کہ اے اللہ ان کی مدد فرما اور ان کے نصرت فرما، ابابیلوں کے ذریعے سے نصرت فرما۔ اے اللہ جس طرح بدر میں آپ نے نصرت فرمایا، بدر کے 313 مسلمان اور اللہ جل شانہ 1300 پر غالب کر دیا۔ اے اللہ جس طرح حنین میں آپ نے مدد فرمایا، مسلمانوں کو غالب کیا۔ اے اللہ جس طرح احد میں آپ نے مدد کیا، مسلمانوں کو غالب کیا۔ اے اللہ جس خندق میں آپ نے مدد کیا، مسلمانوں کو غالب کیا۔ اے اللہ ہر حال میں تو آپ نے مسلمانوں کی مدد کی، اے اللہ اب بھی مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ اب یہ نیت کر کے انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ مدد فرمائیں گے۔ خود کرے آگے شیئر کرے۔ والسلام۔